السلام علیکم. ٹرائیٹیک انٹرنیشنل سے ہمارا تعلق ہے. شیخ محمد ابراہیم نام ہے. ڈائریکٹر سیلز کی ڈیزگنیشن سے میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. ہمارا بیسکلی میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر کا سارے اکوپمنٹس ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں یوز ہونے والے جتنے بھی آپ کہہ لیں اکوپمنٹس ہوتے ہیں, جیسے سارے آپ وارڈز لے لیں ہاسپٹل کے, ایمرجنسی وارڈز ہیں, اس کے علاوہ آئی سی یو ہو گیا, این آئی سی ہو گیا, سی سی یو ہے, جنرل وارڈز ہیں, پھر او ٹی ہو گیا, آپریشن تھیٹر جس کو آپ بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو گائنی وارڈز ہو گیا جہاں پر ڈلیوریز وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں جتنے بھی اکوپمنٹس ان تمام وارڈز میں استعمال ہوتے ہیں اس میں ہماری ڈیلنگ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پرسنل ہیلتھ کیئر جو ہے ساری جو گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, بلڈ پریشر مشینز ہو گئیں, پھر تھرمامیٹرز ہو گئے, گلوکومیٹرز ہو گئے, پلس آکسی میٹرز ہیں, یہ تمام چیزوں میں ہم ڈیل کرتے ہیں. ہماری کمپنی بیسکلی 30 ایئرس پرانی ہے, 30 سال ہو گئے ہماری کمپنی کو اسٹیبلش ہوئے ہوئے. پارٹنرشپ کمپنی ہے اور میں بھی سمجھ کہ کمپنی کا ون آف دا اونرز ہوں اور اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم تقریباً 25 کمپنیوں کو پاکستان میں ایکسکلوسیو بیسس پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں کمپنیاں چائنا سے بھی ہیں, تائیوان سے بھی ہیں, کوریا سے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یورپین کنٹریز بھی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, اور یو ایس اے سے بھی ہم کافی کمپنیوں سے کام کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا بریف انٹروڈکشن تھا. رسپانس دیکھیں بہت اچھا رہا, اور جو دن انہوں نے سلیکٹ کیے خاص طور پہ جو مینجمنٹ نے اور جس طرح ہمیں فیسیلیٹ وغیرہ کیا, اس سے بھی ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں. ہمارا فرسٹ ٹائم تھا. جو رسپانس پہلے اور دوسرے دن رہا وہ تو سمجھ لیں بہت زیادہ اوور ویلمنگ تھا. کئی نئے ڈاکٹرز سے ملاقات ہوئی, کئی نئے ڈیلرز تھے, ڈسٹریبیوٹرز تھے. اس ایگزیبیشن میں بیسکلی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, مطلب پشاور ہو گیا, مردان سائڈ سے, سوات وغیرہ ان جگہوں سے, پھر پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں یہاں پر, انٹیریئر سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں, کوئٹہ وغیرہ سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر. تو ہمیں جو رسپانس جو ہمارے مطابق تھا وہ ہمیں بالکل پورا ملا ہے, اور ایگزیبیشن بہت اچھی رہی ہے ہمارے حساب سے. تو بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ چیز تو سب کے ساتھ ہی چل رہی ہے, یہ جو ڈالر کے ایشوز ہیں اور امپورٹ کے معاملات ہیں, لیکن ہم بیسکلی اسٹاکسٹ بھی ہیں. ہمارے اصل میں پروڈکٹس آتے ہیں تو ہم ان کو اپنے پاس اسٹاک بھی کرتے ہیں, اور پھر ہماری سپلائز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو ہم ٹینڈرز وغیرہ میں چیزیں کوٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو فلکچویشن آتی ہے, یہ حالات تو سب پہ ہی آتے ہیں, تو ہم پہ بھی ایسے حالات آئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑی سچویشن بہتر ہوئی ہے, اور میڈیکل سیکٹر جو ہے ایسی سیکٹر ہے کہ جو سال کے سامنے 365 دن چلتا ہے, مطلب اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے مشکلات آئی تھیں, لیکن بس ٹھیک ہے, مینیج ہو گیا تھا اس میں. دیکھیں ہمارا میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک سے جو رکاوٹ ہے وہ ہمیں کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ بیسکلی 84 85 کے آئٹمز ہو گئے یا لگژری آئٹمز ہو گئے ان کے ساتھ ہے. میڈیکل آئٹمز فال کرتے ہیں 90 میں, 9 جن کا ایچ ایس کوڈ 90 سے تعلق رکھتا ہے. تو اس میں اس حوالے سے ہمیں کوئی پرابلم فیس نہیں آئی ابھی تک, نہ میڈیکل سے کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہے ان چیزوں میں. سر سچی بات ہے 84 ہماری فیلڈ ہے نہیں ہے, تو اگر اس حوالے سے کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے آئٹم ہیں کہ جو مطلب ہماری سمجھ میں نہیں ہے. جی کیٹیگری وائز اس میں کیا ہوا ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی آٹو پارٹس کے بھی سامان آتے ہیں, کوئی لگژری آئٹمس بھی آتے ہیں, تو وہ تھوڑی ڈفرینٹ فیلڈ ہو جاتی ہے. ہمیں ظاہر ہے تھوڑا اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. سر کمپٹیشن تو دیکھیں ہر فیلڈ میں ہی ہوتا ہے, اور جس طرح ہمارا میڈیکل کا کام ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے باقی فیلڈ سے کمپٹیشن تھوڑا کم ہوتا ہے اس فیلڈ میں نا, کیونکہ میڈیکل میں جو سب سے بیسک چیز ہے کہ اس میں رجسٹریشن ریکوائرڈ ہے میڈیکل اکوپمنٹس کی نا, کہ آپ نے ڈرائیو سے پہلے میڈیکل اکوپمنٹ رجسٹر کروانا ہے, اس کی رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے آپ کو. تو جب تک رجسٹریشن آپ نہیں کروائیں گے آپ میڈیکل اکوپمنٹ امپورٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو کمپنی ہے ظاہر ہے ہم تقریباً 25 کمپنیوں کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ تمام کی ہم رجسٹریشن وغیرہ ڈرائیو میں ہم سبمیشن کروا رہے ہیں, اور جس کی بیسس پہ ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں. کیونکہ بغیر رجسٹریشن کے مطلب یہ میڈیکل اکوپمنٹ ایسی چیز ہے کہ مطلب کوئی نیا بندہ یا کوئی سمجھ لیں جس کو نو ہاؤ نہ ہو میڈیکل کی, وہ ہر بندہ اس میں کر نہیں سکتا کام. جی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میڈیسنس تو پچھلے تقریباً سمجھ لیں 40-50 سال سے اس کا ڈرائیو میں وہ ہے رجسٹریشن کے حوالے سے میڈیسن سے. لیکن جو پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا 2017 میں, تو اس میں میڈیکل ڈیوائسز کو بھی ڈرائیو کے ایز اے میڈیسن شامل کیا گیا ہے. جی مطلب رجسٹریشن سے مراد ہے کہ ابھی تو ڈرائیو نے ایکسٹینشن بھی دی ہوئی ہیں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے ابھی منگواتے رہیں, لیکن یہ بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپلیکیشن جمع اپنی کروا دی ہیں وہ امپورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہیں. جی جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا, ہماری کمپنی سنس 1992 اسٹیبلشڈ ہے, پارٹنرشپ کمپنی ہے, اور جغرافیکلی ہم پورے پاکستان کو کور کرتے ہیں. ہمارے کراچی میں ہیڈ آفس ہے DHA کراچی میں,
فیز 2 ایکسٹینشن میں. اس کے علاوہ ہمارا خالد مرید روڈ پہ برانچ آفس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اولڈ مسلم ٹاؤن لاہور میں ہمارا برانچ آفس ہے. اسی طرح پشاور میں ہمارا ایک سیلز آفس ہے. تو ہمارا اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ایکوپمنٹ جو ہے ایکوپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ایکوپمنٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو آفٹر سیل سروس وغیرہ ہاسپٹلس کو ٹائم پہ دینی ہوتی ہے. تو ہمارے ان تمام شہروں میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جہاں پر ہے تو وہاں پر ہم نے آفٹر سیل سروس ڈپارٹمنٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جو ٹائملی بیسس پہ جا کے ویکلی بیسس پہ جا کے ہاسپٹلس کو یا سمجھ لیں اینڈ یوزرس کو یا ڈسٹریبیوٹرس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جا کے اور ان کے مسئلے سنتے ہیں اگر کوئی ایشوز ان کو تو نہیں آ رہے, کیونکہ ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ظاہر ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے چیز. نہیں ماشاء اللہ مجھے آپ کا یہ جو پلیٹ فارم لگا ہے کافی پروفیشنل ہے اور کافی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور یہ ہے کہ پیغام ایز سچ تو کچھ نہیں, بس یہی ہے لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کریں, کیونکہ ایز سچ ہمیں اپنی فیلڈ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب باقی جگہوں پہ تو پرابلمز ہیں ظاہر ہے جن لوگوں کی امپورٹ وغیرہ میں مسئلے آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, یا ان کے لیے تھوڑا سا کوئی ایزینیس کریٹ کرنی چاہیے, اس سے ریلیٹڈ ہے.